لینڈ سیزن چل رہا ہے تو ہم کلام حق میں سے جو ہے کلام یسوع مسیح کی مصلوبیت کے قیام کے بارے میں سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جب ان کو گرفتار کیا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے کتنی عدالتوں میں ان کو بھیجا گیا یا ان کو کتنی عدالتوں میں پیش کیا گیا، یہ سب ہم آج کلام حق میں سے دیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاسٹر حبیب صاحب تھے تو یہاں پر ایک فلیکس لگی ہوئی تھی قریباً 2 سال پہلے ریڈ سیزن پر، جہاں پر سب کچھ ترتیب وار لکھا ہوا کہ کون سا واقعہ کب ہوا، کس آیت میں لکھا ہے، سب کچھ وہاں پر لکھا تھا۔ تو آج ہم وہی دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ہمارے لیے کیا کیا جو ہے واقعات گزرے۔ کلام حق میں سے ہم نکالیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 18 باب اور 12 سے 14 تک، اور پھر 18 باب میں سے ہی 19 سے 24 آیت تک۔ 18 باب 12 سے 14 اور 19 سے 24 آیت سب نکال دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے کو پڑھیں، میں آپ کو یہودی جو ہے انصاف کا نظام جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گی بات، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں یہودیوں کا نظام کیسا تھا انصاف کا۔ آج ایسے کہ ملک پاکستان میں جو ہے آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے اور شرعی نظام ہے، ملک پاکستان کا قانون شرعی ہے، اسی طرح یہودی نظام جو تھا وہ بھی شرعی تھا، کیونکہ ان کو جو قانون ملا، ان کو جو لو ملا، ان کو جو شریعت ملی وہ خدا نے خود دی۔ خدا نے بنی اسرائیل کو ان کو لو دیا، شریعت دی۔ جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا تو خدا نے بنی اسرائیل کو ان کو شریعت دی اور بتایا کہ تمہارے جو ہے ملک میں کیسا قانون ہونا چاہیے۔ ہر ایک بات میں کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کی سزا یہ ہو، اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کی سزا یہ ہوگی، اگر کوئی خداوند کے حضور نافرمانی کرے یا خداوند کے حضور سبت کو نہ مانے، طرح طرح کے جو بھی تھے کہ اگر کوئی ان قانونوں کو توڑے گا تو اس کی سزا یہ ہوگی، کیونکہ شریعت کا مطلب ہی کیا ہے؟ لو ہے۔ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ لو ہے، قانون ہے شریعت کا مطلب۔ اور یہودی جو تھے اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہمارا جو لو ہے، ہمارا جو قانون ہے وہ ہمیں زندہ خدا نے دیا۔ وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے، اور آج دنیا میں جو قانون کا نظام ہے وہ شریعت پر مبنی ہے۔ اب جس مرضی ملک میں چلے جائیں وہاں پر جتنا بھی قانون ہے وہ شریعت پر مبنی ہے، چاہے آپ امریکہ میں چلے جائیں، چاہے آپ چائنا میں چلے جائیں، چاہے آپ جاپان میں چلے جائیں یا ملک پاکستان میں ہے، سارا نظام جو ہے وہ شرعی ہے۔ وہی قانون ہے جو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیا تاکہ بنی اسرائیل قوم ان قانونوں پر عمل کرے، تاکہ معاشرے کا نظام بنا رہے۔ اور اگر قانون نہ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ملک میں یا معاشرے میں قانون نہ ہو تو انسان کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں رہے گا۔ اگر انسان کو پتا ہوگا نا کہ اگر میں خون کروں گا تو بعد میں مجھے بھی سزائے موت ہوگی، تو اس ڈر سے انسان خون کرنے سے بچے گا، انسان ڈر کے مارے خون نہیں کرے گا۔ اور اگر اسے پتا ہوگا نا کہ مجھے کوئی سزا نہیں ملے تو وہ انسان چاہے جو مرضی کرے، اسے پتا ہوگا کہ میں جو مرضی کروں مجھے سزا دینے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح یہودی شرعی نظام بھی اسی طرح۔ ابھی یسوع مسیح کے دور میں کیا تھا کہ زیادہ تر آبادی جو ہے وہ گاؤں میں رہتے تھے، لوگ شہروں میں کم اور گاؤں میں زیادہ رہتے تھے، اور وہاں پر کیا ہوتا تھا 120 گھرانے مل کر، 120 فیملیاں مل کر ایک جو ہے عبادت خانہ بناتی تھی۔ جیسے اگر ہماری بستی میں لے لے، اگر 120 گھرانے جمع ہو تو وہاں پر ایک چرچ بن سکتا، اور جہاں پر عبادت خانہ ہوتا وہاں پر عدالت بھی ہوتی، اور عدالت میں تقریباً 23 ممبر ہوتے، 23 بزرگ ہوتے جو اس عدالت میں بیٹھ کر انصاف کرتے اس عدالت، اور وہ عدالت سنہدرین کہلاتی۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا، اس سے ایک بڑی عدالت تھی، جیسے کہ یہاں پر ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے، ہمارے شہروں میں بھی عدالتیں، لیکن ہمارے ملک میں اگر کسی کی یہاں پر جو ہے درخواست منظور نہ ہو تو وہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں۔ اس ٹائم پہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جو تھا وہ یروشلم میں تھا، یہودیہ میں تھا۔
اگر کوئی شہروں میں کسی کا مقدمہ نہ سنا جاتا صحیح، ان کے مقدمے کی سزا مل جاتی اور انہیں اس سے اختلاف ہوتا تو وہ پھر ہائی کورٹ میں اپیل کرتے، اور وہ کہاں پر تھا؟ وہ یروشلم میں تھا، اور اس سے گریٹ سینہیڈرن کہتے تھے۔ سینہیڈرن کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے مل کر بیٹھنے کی جگہ، اور سینہیڈرن کے 71 ممبر ہوتے تھے، 24 بزرگ، 24 کاہن اور 23 فقیر۔ یہ سب مل کر کیا بنتے تھے؟ ایک سینہیڈرن بنتی تھی، اور یہ سارے جج ہوتے تھے وہاں پر۔ اور سینہیڈرن میں کیا ہوتا تھا؟ 23 کا کورم ہوتا تھا۔ کورم کا مطلب ہے اگر عدالت میں 71 کے 71 ممبر موجود نہیں ہیں، 23 ممبر موجود ہیں تو بھی مقدمہ سنا جا سکتا ہے، لیکن اگر 23 سے کم ہے تو مقدمہ سنا نہیں جا سکتا۔ یہ ہوتا تھا کورم۔ اور یہودی جو تھے ان کو لگتا تھا کہ ہم جو ہے بڑے انصاف پسند ہیں، ہم بہت رحم کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے تھے اگر 23 کا کورم ہے، 23 لوگ، 23 بزرگ بیٹھے ہیں، جیسے پنچایت میں ہوتا ہے کہ بہت سے بزرگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں بندے کو کہنا ہوا کہ قصوروار ہے، کوئی کہتا تھا میں کہتا ہوں یہ قصوروار نہیں ہے، تو کہتے تھے اگر کوئی بندہ مجرم ہے تو اس کے لیے 23 لوگ اور 13 لوگ ووٹ دیں گے تو اس بندے کو سزا ہو سکتی۔ لیکن وہ کہتے تھے ہم انصاف کا نظام ہمارا جو ہے وہ رحم میں بھی دکھاتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا رحیم ہے۔ تو وہ کہتے تھے اگر کوئی بندہ 11 ووٹ بھی اس شخص کی حمایت میں دے دے گا نا کہ یہ شخص جو ہے گناہ گار ہے، تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور گناہ گار ہونے کے لیے 2 ووٹ زیادہ مانگتے تھے، کہتے 2 ووٹ گھٹ بھی مل جائیں گے تو بندے کو چھڑ دیں گے، لیکن سزا دینے کے لیے 2 ووٹ زیادہ مانگتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ یہودی عدالتوں میں کیا تھا؟ نظام تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوتا وہ پبلکلی ہوتا، یہ نہیں کہ کہیں بھی چھپ چھپا کر آپ عدالت لگا دیں۔ جو بھی عدالت لگتی وہ عدالت کے اندر لگتی، آپ باہر کہیں بھی بیٹھ کر عدالت نہیں تھے لگا سکتے۔ آپ کو عدالت کے اندر ہونا ہے، وہاں پر عدالت کے ججز ہوں گے، وہاں پر مجرم کو لایا جائے گا، اور مجرم کو وہاں پر جو ہے جو لوگ سپاہی لائیں گے، اس کے بعد وہاں مجرم پر الزام لگایا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا اور اس بنیاد پر تمہیں یہ سزا ملے گی۔ کوئی چھپ چھپا کر کام نہیں ہوتا تھا، اور رات کو عدالت نہیں لگتی تھی۔ اس کے بعد عیدوں کے دوران عدالت نہیں لگتی، نہ رات کو عدالت لگتی تھی اور نہ عیدوں کے دوران عدالت لگتی تھی، کیونکہ اگر کسی شخص کو سزائے موت کا حکم ملتا ہے تو وہ اسی وقت سزائے موت نہیں تھے دے دیتے، مطلب کہ 3 دن کا ویٹ کرتے تھے۔ آج تو ویسے اگر کوئی ہو نا کسی کو سزائے موت ہو جائے تو شاید 10 سال تک جو ہے کیس ہی چلتا رہے، لیکن ان کا جو ہے نظام جو تھا انصاف کا وہ تیز تھا، اور وہ انصاف تو کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ پہلے جو تھا وہ مجرم کو لاتے، پیشی ہوتی، اس پر الزام لگتے، پھر جج ووٹ دیتے کہ ہاں جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہماری نظر میں یہ بندہ گناہ گار ہے۔ دوسرا اگر کوئی کہتا ہماری نظر میں نہیں، اگر اس کے زیادہ ووٹ مخالفت میں آتے کہ اس بندے کو سزا ہونی چاہیے، تو کیا ہوتا تھا؟ جج اپنا فیصلہ محفوظ کر لیتے۔ جیسے آج اتوار کا دن اگر آج عدالت لگے گی، جج فیصلہ محفوظ کر لے گا، وہ فیصلہ سنائے گا نہیں۔ اگلے دن کیا ہوگا؟ جج کیا کرے گا؟ پورے جج جو ہے 71 کے 71 ممبر یا جتنے وہاں پر موجود ہیں وہ روزہ رکھیں کہ خداوند ہماری رہنمائی کرے کہ کوئی جان بے قصور جو ہے وہ ماری نہ جائے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ اگلے دن روزہ رکھتے تھے، کوئی میں کو ہاتھ نہیں لگانا، خداوند کی حضوری میں وقت گزارتے کہ کسی بے گناہ بندے کو سزا نہ مل جائے۔ اور پھر کیا ہوتا؟ تیسرے دن وہ عدالت میں جمع ہوتے، اور عدالت میں جب جمع ہوتے تو پھر دوبارہ جرا ہوتی، دوبارہ الزام سنائے جاتے، اور جن لوگوں نے مخالفت میں ووٹ دیا تھا وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ بدل سکتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم پھر بھی بڑے رہے میں جس بندے نے کیا ہے انہیں جرم نہیں کیا، وہ اپنا بیان نہیں بدل سکتے۔ اگر کسی نے مخالفت میں جو ہے بیان دیا ہے، ووٹ دیا ہے، وہ اپنا ووٹ بدل سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا ہے تو وہ بندہ ووٹ نہیں بدل سکتا۔ اگر تیسرے دن کسی مجرم کو سزائے موت ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر 71 کے 71 ممبر عدالت میں بیٹھتے، ان میں سے 2 جو ہے اس مجرم کو پھانسی کے لیے سپاہیوں کے ساتھ لے کر جاتے،
ایک شخص کو جو ہے سپاہی کو عدالت کے باہر ایک جھنڈا پکڑا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور سارے جو ہے وہ دو کاہن جو ہوتے تھے، دو عدالت کے ممبر اس مجرم کو سپاہیوں کے ساتھ سزائے موت کے لیے لے کر جاتے، اور اس کے آگے جو ہے اعلان ہوتا کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے، اس کو ہم پھانسی دینے جا رہے ہیں، اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی گواہی پیش کر سکتا ہے کہ یہ بچ جائے تو عدالت میں ابھی بھی جج بیٹھے ہیں، جا کر گواہی دے سکتا ہے تاکہ یہ بندہ بچ جائے۔ اور کیا ہوتا اگر کوئی کہتا کہ یہ بندہ بے قصور ہے تو کیا ہوتا؟ وہ جج جو ہوتے تھے، ایک بندہ کہتا ہے یہ بندہ بے قصور ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، جج اس جھنڈے والے کو کہیں گے کہ جھنڈا لہراؤ، وہ لے کر جا رہے جو بندے کو، ایک بندہ پیچھے دھیان رکھتا ہے، اگر جھنڈا لہرایا جاتا وہ اس مجرم کو واپس لے کر آتے عدالت میں، اور 5 بار تک اسے جو ہے اپیل کرنے کا حق ہوتا تھا، کہ کسی بھی بندے کو وہ کہتے تھے کہ ہم ناانصافی سے سزا نہ دیں، اور کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے اس بندے کو گناہ کرتے ہوئے یا میں نے اس بندے کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا، جیسے گواہ ہوتے تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جیسے عدالتوں میں آج ہوتا ہے نا، آپ کو مقدس کتاب کے اوپر کہتے ہیں ہاتھ رکھو قسم کھانی ہے کہ جو میں کہوں گا میں سچ کہوں گا، ویسے وہ بھی قسم کھلاتے تھے کہ تم نے، گواہ کو کہتے تھے تم نے قسم کھانی ہے کہ اگر یہ بندہ جو ہے جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو، اگر یہ بندہ جو ہے یہ واقعی قصوروار ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو اس بندے کا خون، اور اگر اس سے آگے جو اولاد ہونی تھی، کیونکہ تمہاری گواہی کی وجہ سے یہ تو مر جائے گا، تو اس کے آگے جو اولاد ہونی ہے اس کا خون بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ تو وہ گواہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں گواہی دے رہا ہوں، اس کا خون میرے اور میری اولاد کی گردن پر ہوگا۔ یہ ان کا انصاف کا طریقہ کار تھا۔ اور کیا ہوا یسوع مسیح کے ٹائم میں، اب آپ جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یسوع مسیح کے ٹائم میں کیا ہوا۔ جمعرات کا ٹائم ہے، یسوع مسیح یروشلم میں آتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ عید فصح کھاتے ہیں۔ عید فصح کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ گتسمنی کے باغ میں جاتے ہیں، وہاں پر دعا کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، اور بعد میں ایک بڑی بھیڑ آتی ہے اور وہ یسوع مسیح کو گرفتار کر لیتے۔ تقریباً 1000 لوگ جو اس بھیڑ میں، 600 رومی سپاہی، کچھ جو ہے 100 وہ جو تھے ہیکل کی پولیس تھی، کچھ سوہل کار ہیکل کی پولیس کے تھے، اور اس کے بعد فقیہ، فریسی، کاہن اور کچھ اور لوگ، یہ ٹوٹل ملا کر کتنے لوگ بن گئے؟ 1000۔ 1000 لوگ رات کو آئے اور رات کے 1 بجے خداوند یسوع مسیح کو پکڑ کر لے گئے۔ گرفتار کب کیا گیا ہے؟ رات کو کیا گیا ہے، اور اگلے دن عید ہے، جمعے کے دن عید فصح ہے، اور عید سے پہلے عدالت نہیں لگتی تھی۔ اب یسوع مسیح کو انہوں نے جمعرات کی رات کو 1 بجے گرفتار کیا ہے، اور گرفتار کر کے پہلی پیشی کے لیے کہاں لے کر گئے ہیں؟ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل، جیسے میں نے پہلے ریفرنس بتایا، 18 باب اور 12 سے 14 آیتیں۔ جس کسی مجھ کو ملے پڑھنے میں رہنمائی کرے، یوحنا کی انجیل 18 باب 12 سے 14 آیتیں۔ تب سپاہیوں اور ان کے صوبہ دار اور یہودیوں کے قیادیوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا، اور پہلے اسے حنا کے پاس لے گئے۔ اب کہاں پر لے کر گئے ہیں؟ سب سے پہلے یسوع کو حنا کے پاس لے کر گئے ہیں۔ اب حنا کون ہے؟ حنا سردار کا ہے، اور یہ یسوع مسیح سے 20 سال پہلے، یسوع مسیح کو صلیب دیے جانے سے، اب جب یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا اس سے 20 سال پہلے سردار کا ہے، لیکن یہ بڑا پاورفل ہو گیا تھا، اور رومی حکومت کو ڈر تھا یہ ہمارے خلاف بغاوت ہی نہ شروع کرتے، تو انہوں نے اسے ہٹا کر ایک اور شخص کو سردار کاہن بنا دیا، اور اس کا نام قیافہ تھا، اور یہ حنا جو ہے اس قیافہ کا سسر تھا۔ اب حنا کے پاس یسوع مسیح کو لاتے ہیں، اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن قیافہ کا سسر تھا۔ اب یہ کون ہے؟ حنا یہ سردار کاہن قیافہ کا سسر ہے۔ آگے، یہ وہی قیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ اب یہ قیافہ جو ہے اس نے یسوع مسیح کے بارے میں، کیونکہ سردار کاہن تھا، اس نے پہلے ہی نبوت کر دی تھی کہ ایک آدمی کو امت کے واسطے مرنا بہتر ہے۔
ایک آدمی کا پوری امت کے واسطے مرنا بہتر ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ حنا کے پاس یسوع مسیح کو لاتے ہیں کہ بڑا بزرگ بندہ. پہلے جب اگر کسی کو گرفتار کرنا ہو نا, پہلے دیکھتے ہیں اس کا جرم کیا ہے. کیا آپ نے کبھی ایسے دیکھا کسی بندے کو جرم کے بغیر گرفتار کیا ہے؟ کسی نے چوری کیا, گھر میں پولیس آئے گی, کہے گی جی اس بندے نے چوری کیا, فلاں بندے نے کمپلین کیا, اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہاں پر کیا ہوا ہے, یسوع مسیح کو گرفتار کیا ہے اور اب کیا کریں, حنا کے پاس لائیں کہ وہ اس میں کوئی الزام ڈھونڈ سکے. یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ان کو جرم ہی نہیں پتا کہ ہم نے کس جرم کی سے سزا دینی ہے. اور وہ اپنے بزرگ کے پاس لے کر گئے, سیانا بندے دیا گلا جو یسوع دی آج کوئی الزام کٹ دے, تو کوئی الزام نکلے تاکہ ہم یسوع کو صلیب دے سکیں, اسے مصلوب کر سکیں. انہوں نے سزا سوچی ہوئی ہے کہ ہم نے اسے قتل کرنا. وہ یسوع مسیح کے قتل کی بہت پہلے سے تیاری کر لیں, لیکن الزام نہیں ملا. اور کیا کرتے ہیں, یسوع مسیح کو گرفتار کرتے ہیں اور آگے الزام ڈھونڈ رہے ہیں کہ الزام کیا لگانا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں گے 18 باب کی 19 سے 24 آیت میں کیا لکھا ہے, اسی چیپٹر میں 19 سے 24 آیت. پھر سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا. اب سردار کاہن کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب آپ کسی جج کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلے کہتا ہے ہاں بھائی تیرا ہے جرم, لیکن وہ جرم نہیں بتا رہا, وہ یسوع سے اس کی تعلیم اور اس کے شاگردوں کا پوچھ رہا ہے. کیسا سردار کاہن ہے جس نے اتنی دیر کہانت کی ہے, جو قانون کو جانتا ہے, جو شریعت کو جانتا ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ایک بندے کا مقدمہ میرے پاس آیا ہے, اس کو گرفتار کر کے لائیں, اس کا جرم کو جب میں اس سے کیا پوچھ رہا ہے, جرم کی بجائے میں پوچھ رہا ہوں تیری تعلیم کیا ہے, تیری شاگرد کیسے ہیں, یہ ساری باتیں پوچھ رہا ہے. اور آگے کیا ہے, یسوع نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے علانیہ باتیں کی ہیں. علانیہ باتیں کی ہیں. میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا. اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میرے اوپر اگر کوئی الزام ہوتا, میں نے تو تمہارے سامنے ساری باتیں کی ہیں. اگر گرفتار کرنا ہوتا تو تب کرتے, اب مجھے گرفتار کرنے کا تمہارا کیا مقصد ہے. یسوع مسیح نے بہت منادی کی, عبادت خانوں میں کی, ہیکل میں کی, شہروں میں کی, گاؤں میں کی, ہر جگہ خداوند نے منادی کی. اور یہ الزام ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک, اور خداوند کہتا ہے تب تمہیں کوئی الزام نہیں ملا مجھ پر لگانے کے لیے. تمہیں نہیں پتا میں نے تمہارے سامنے اتنی منادی 3.5 سال تک میں تمہارے سامنے رہا, منادی کی ہے, خدمت کی ہے, تب تمہیں مجھ میں کوئی الزام نہیں ملا جو اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. اور آگے کیا ہے, تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے, سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا, دیکھ تم کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا. اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں میں میں نے خدمت کی ہے, جن لوگوں میں میں نے معجزے کیے ہیں, ان لوگوں میں سے کیا کسی نے میری شکایت کی ہے؟ کیا کسی بندے نے میری خدمت کے وسیلہ سے, میرے معجزوں کے وسیلہ کہ میں نے جو 5,000 کو کھانا کھلایا, 4,000 کو کھانا کھلایا, بدرو گرفتوں کو آزاد کیا, بیماروں کو شفا دی, مردوں کو زندہ کیا, کسی نے آ کر میرے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ اتنے لوگوں میں سب کچھ ہوا ہے, کیا گواہی ہے تمہارے پاس, اور تم مجھ سے آ کر پوچھ رہے ہو میری تعلیم کے بارے میں, میرے شاگردوں کے بارے میں. اور یہ سردار کاہن کی بےزتی تھی کہ یسوع مسیح اسے قانون سکھا رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا, جب اس نے یہ کہا تو قیادیوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کے تماشا مار کر کہا, تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے. اب وہ جو سپاہی پاس کھڑے ہیں ان میں سے ایک نے یسوع مسیح کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تو سردار کاہن کو آگے سے جواب دیتا ہے. انہیں پتا تھا سردار کاہن کی بےزتی ہو گئی ہے, تو کیا کرتے اب یسوع مسیح کو چپ کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو سردار کاہن کو جواب دیتا. اور یسوع مسیح آگے سے کیا کہتے ہیں, یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے, اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے. یسوع نے کہا اگر میں نے قانون کے خلاف کوئی بات کی ہے تو بتاؤ مجھے, مجھ پر الزام ثابت کرو, لیکن اگر میں نے ساری باتیں سچی کہی ہیں تو تمہارا مجھے مارنا بنتا نہیں ہے. اگر میں نے قانون کے خلاف کوئی بات کی ہے سردار کاہن کو, تو پھر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ, مجھ پر جرا کرو, مجھ پر الزام لگاؤ, لیکن اس کے علاوہ تمہارا مجھے مارنا نہیں بنتا. اور آگے کیا لکھا ہے,
और हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार कायम काइफा के पास भेज दिया। अब हन्ना को पता था कि मुझे कोई इल्जाम नहीं मिला और उसने यीशु मसीह को कहाँ पर अपने दामाद काइफा के पास भेज दिया कि यीशु मसीह पर मुझे तो कोई इल्जाम नहीं मिला। ये पहली अदालत थी, ये पहली पेशी थी जो यीशु ने रात के 1 बजे की। और वहाँ पर जैसे आज आपने कभी मूवीज में देखा होगा, एक बड़ा सा घर होता है और उसके अंदर जो है कमरे होते हैं, बड़ा सा दरमियान में सेहन होता है। और यीशु मसीह को सरदार काहिन के घर में जो है, एक तरफ हन्ना का घर है, एक तरफ काइफा का घर है, ये सारे इकट्ठे एक घर में रहते हैं। बड़ा घर था और बड़ा सेहन था। अभी यीशु मसीह को अदालत कहाँ पर लगाई गई है? यीशु मसीह के पहले घर में लगाई गई है। हालांकि अदालत घर में लगी नहीं थी सकती और घर में अदालत लगाई गई है। हन्ना ने अपने कमरे से निकाल कर उसे काइफा अपने दामाद के पास भेज दिया। मिन्नू को इल्जाम नहीं लगा है तो तू इन्हें चुका इल्जाम लाभ लग। और यीशु मसीह को दूसरी पेशी के लिए भेजा जाता है। मेरे साथ निकालेगा मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 57 आयत। मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 57 आयत। कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 57 आयत। और यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए। जब फकीर और बुजुर्ग जमा हो गए अब यीशु को दूसरी पेशी के लिए काइफा के पास लेकर गए हैं, जहाँ पर लोग बुजुर्ग जमा है। और आगे क्या है? और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर पिलातों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि इल्जाम है कोई नहीं और अब ढूंढ रहे हैं कि इल्जाम लगाना क्या। यीशु को पकड़ लिया है लेकिन इल्जाम नहीं यार, अब ढूंढ रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? मगर ना पाई तो बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि उसने कहा है मैं खुदा के मकदस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। अब उनको कोई गवाही नहीं मिली तो यीशु के मुंह की बात ही कह रहे हैं कि इसने कहा था कि मैं खुदा के मकदस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा था। यीशु मसीह ने कहा था अगर इस मकदस को ढा दोगे, मतलब कि तुम अगर जो है मेरे बदन को मुझे कत्ल कर दोगे तो मैं तीसरे दिन फिर जिंदा हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने अपने बदन के बारे में कहा था, हैकल के बारे में नहीं कहा था। और इन्होंने क्या इल्जाम ढूंढा है और ये भी इनकी गवाहियां नहीं मिलती। कोई कहता है कि यीशु ने कहा था इस मकदस को मैं ढा दूंगा या ढा सकता हूँ, इनकी गवाहियां ही आपस में नहीं मिलती। और आगे क्या होता है? और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? अब सरदार काहिन कहता तू बोल क्यों नहीं रहा, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? जब बात ही नहीं सही हो रही, जब बात ही गलत हो रही है तो खुदावंद वहां पर चुप है। खुदावंद ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें पता है बात गलत हो रही है और वहां पर एक खामोशी है। वो जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो बोल ही जा रहे हैं, हमने ये देखा ये इल्जाम है वो इल्जाम है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खामोश। होता ये कि मुजरिम रोला पाता मैं नहीं जे कीता है और यहाँ पर अदालत वाले रोला डाल रहे हैं और यीशु मसीह वहां पर चुप है। और आगे क्या है? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि